تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ المطففین مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 1۔ ویل للمطففین، ترجمہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اہل لغت کہتے ہیں مطففن تفیفن سے ماخوذ ہے، وہو القلیل، اس کا معنی قلیل ہے۔ مطفف کو اس لیے مطفف کہا جاتا ہے کہ وہ حقدار کو اس کا پورا حق نہیں دیتا بلکہ اس میں کمی کر دیتا ہے۔ زجاج نے اس کی اور وجہ بیان کی ہے کہ یہ پیمانے کو جھٹک کر یا ترازو میں ڈنڈی مار کر منوں کے حساب سے تو نہیں چراتا بلکہ تولے چھٹانک ہی ناحق مارتا ہے، اس لیے اسے مطفف کہا۔ دور جاہلیت میں صرف عقائد میں ہی بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ معاملات اور کاروبار میں بھی بددیانتی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ قرآن کریم نے صرف عقیدے کی اصلاح پر ہی زور نہیں دیا بلکہ معاملات میں دیانت و امانت کی بھی تلقین کی ہے۔ اہل مکہ جن کا پیشہ ہی تجارت تھا، ان کے ہاں اس قسم کی خرابیاں اپنے شباب پر تھیں۔ اس کاروباری بددیانتی سے باز آنے کی جب نصیحت کی تو اس کے لیے بڑا پرجلال انداز اختیار فرمایا کہ ویل للمطففین، یعنی ایسا کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے اور ان کا مقدر رنج و اندوہ ہے۔ آخرت میں تو اس کی جو سزا ملے گی وہ ملے گی، اس دنیا میں ہی اس کے برے اثرات کاروبار کو ٹھپ کر کے رکھ دیں گے۔ جب لوگوں کو اس کی بددیانتی کا پتہ چلے گا تو کوئی گاہک اس کی دکان کا رخ نہ کرے گا اور یہ سارا دن بیٹھا مکھیاں مارتا رہے گا۔ انجام کار غربت و تنگ دستی اس کا مقدر بن جائے گی۔ صرف وہی تاجر کامیاب ہوتا ہے جس کی دیانتداری پر لوگوں کو پورا اعتماد ہو۔ صرف اخروی کامیابی ہی نہیں، تمہاری دنیوی فلاح کا انحصار بھی اسی پر ہے کہ تم یہ خسیس حرکتیں چھوڑ دو۔ قرآن کریم میں جا بجا اس فعل شنی سے باز آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا جہاں تذکرہ ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ انہیں کاروباری بددیانتی کی پاداش میں برباد کر دیا گیا۔ اس قسم کے جرائم کی پوری سزا تو قیامت کو ہی ملے گی، لیکن ان کے برے اثرات اس دنیا میں بھی ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتے، اور ان کی نوعیت اتنی سنگین ہوتی ہے کہ انسان کو دن میں ہی تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے، اور جو قوم اپنے ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں کرتا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ اس عادت کا بری طرح شکار تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو توبہ کی، اور آج تک اہل مدینہ میں کوئی تاجر کم تولنے اور کم ناپنے کا مرتکب نہیں ہوتا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 2۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ترجمہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 3۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ترجمہ اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 4۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، ترجمہ کیا وہ اتنا خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 5۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ترجمہ ایک بڑے دن کے لیے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر۔ ان کفار کے دل میں روز قیامت کی باز پرس کا کوئی خوف نہیں۔ اگر اس بڑے خوفناک اور ہولناک دن کی آمد پر ان کا ایمان ہوتا
جب اگلے پچھلے سب لوگ بارگاہ الہی میں حاضر کیے جائیں گے اور ان سے ان کی بدعمالیوں پر باز پرس ہوگی تو یہ لوگ اس طرح بے خوف ہو کر ان جرائم کا ارتکاب نہ کرتے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 6۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ترجمہ: جس دن لوگ جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے پروردگار عالم کے سامنے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 7۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ ترجمہ: یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 8۔ وما ادراک ما سجین۔ ترجمہ: اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ سورہ مطففین آیت نمبر 9۔ کتاب مرقوم۔ ترجمہ: یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ سورہ مطففین آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ قیامت تو عرصہ دراز کے بعد برپا ہوگی، اس وقت تک کسے یاد رہے گا کہ کس نے کیا کیا، اور وہ صحیفے جن میں ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ بھی بوسیدہ ہو کر پھٹ جائیں گے۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دفتر ہے جس کا نام سجین ہے۔ جب یہ مر جائیں گے اور ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو ان کے تمام اعمال اس بڑے دیوان میں محفوظ کر دیے جائیں گے، اس لیے ان کے کرتوتوں کے فراموش ہونے یا ان صحائف کے بوسیدہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سجین کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن جب خود قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ اس کتاب کا نام ہے جس میں ان کے اعمال سیئہ لکھ کر محفوظ کر دیے جائیں گے تو پھر مزید چھان بین کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ان آیات میں سجین سے وہ دیوان مراد ہے جہاں اہل جہنم کے اسماء اور ان کے اعمال مندرج ہوں گے۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک جگہ کا نام ہے جہاں دوزخیوں کی روحیں محبوس ہوں گی۔ اس لیے علامہ آلوسی لکھتے ہیں الکشف میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کا نام بھی سجین ہو اور اس مقام کا نام بھی سجین ہو جہاں کفار کی روحیں ہیں، تاکہ آیت اور اخبار میں کسی قسم کا تعارض نہ رہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 10۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ: تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 11۔ الذین یکذبون بیوم الدین۔ ترجمہ: جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو۔ سورہ مطففین آیت نمبر 12۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ ترجمہ: اور نہیں جھٹلایا کرتا اسے مگر وہی جو حد سے گزرنے والا گنہگار ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 13۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ ترجمہ: جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ترجمہ: نہیں، در حقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ علامہ ابن منظور رین کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں الرین یعنی رین اس زنگار کو کہتے ہیں جو تلوار یا آئینے کو لگ جاتا ہے۔ جو غبار دل کو زنگار کی طرح ڈھانپ لیتا ہے اس کو بھی رین کہتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں پے در پے گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس سیاہی کو رین کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت حدیث شریف میں بھی آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے، اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر بار بار وہ گناہ کرتا رہے تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں۔
یہی وہ رین ہے جس کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح نیک اعمال کے نتیجے میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، آئینہ دل شفاف ہو جاتا ہے، اسی طرح بدکاریوں اور نافرمانیوں کے باعث دل کا آئینہ گرد آلود ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی چمک بالکل ناپید ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے کہ ان سرکشوں کا آئینہ دل تاریک ہو گیا ہے، ان کی فطرت سلیمہ مسخ ہو چکی ہے، اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹی کہانیاں اور بے سروپا افسانے خیال کرتے ہیں، اور بڑی بے حیائی سے وقوع قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اور اس انکار کی وجہ سے یہ گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 15۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ترجمہ: یقیناً انہیں اپنے رب کے دیدار سے اس دن روک دیا جائے گا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ ان نافرمانوں کو دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے اس دن محروم کر دیا جائے گا۔ ان کے سامنے ان کے گناہ حجاب بن کر آویزہ ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ جب لذت دیدار سے شاد کام ہو رہے ہوں گے، یہ بد نصیب ان حجابات کے پیچھے سر پٹک رہے ہوں گے اور اپنی قسمت کو کوس رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 16۔ ثم انہم لصال الجحیم۔ ترجمہ: پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 17۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ ترجمہ: پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 18۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ ترجمہ: یہ حق ہے نیکوکاروں کا، صحیفہ عمل علیین میں ہوگا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 19۔ وما ادراک ما علیون۔ ترجمہ: اور تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ سورہ مطففین آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ جس دیوان میں ابرار و صالحین کے اعمال حسنہ لکھ کر محفوظ کر دیے جائیں گے، اس کا نام علیین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ علیین سبز رنگ کی زبرجد کی ایک لوح ہے جو عرش کے ساتھ معلق ہوگی، اور اس میں صالحین کے اعمال مکتوب ہوں گے۔ اس مقام پر علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے ایک بحث لکھی ہے جس کا خلاصہ ہدیہ قارئین ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بعض احادیث میں مذکور ہے کہ شہداء اور مومنین کی ارواح جنت کے سبز رنگ پرندوں میں ہوں گی، اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ مثلا بخاری شریف میں موجود ہے کہ شب اسراء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ احادیث میں اس تعارض کا کیا جواب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان متعارض احادیث کی تطبیق اس طرح ہے، مومنین کی ارواح کا مقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ تو علیین میں ہے یا 7ویں آسمان میں، اور کفار کی روحوں کا ٹھکانہ سجین میں ہے۔ یعنی اس کے باوجود ہر روح کا اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں ایک تعلق ہے جس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے میت اپنے زائر کے سلام کو سنتی ہے اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ اسی طرح دوسرے احوال جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ موصوف اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جبرائیل کا اصل مقام تو آسمانوں میں ہے، لیکن وہاں ہوتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت کے اس قدر نزدیک ہوتا کہ اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیتا۔ علیون کے اعراب کے بارے میں فرا کا قول بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں یہ اسم ہے جو جمع کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کے اپنے لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں، جیسے عشرون، ثلاثون حالت رفع میں علیون اور نسبی و جری میں علیین ہوگا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 20۔ کتاب مرقوم۔ ترجمہ: یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔
سورہ مطففین آیت نمبر 21 یشہدہ المقربون۔ ترجمہ: حفاظت کے لیے دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین۔ سورہ مطففین آیت نمبر 22 ان الابرار لفی نعیم۔ ترجمہ: بے شک نیکوکار راحت و آرام میں ہوں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 23 علی الارائک ینظرون۔ ترجمہ: پلنگوں پر بیٹھے مناظر جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 22 اور 23 کی تفسیر۔ ابرار و صالحین کے ساتھ جو لطف و کرم فرمایا جائے گا اس کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 24 تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ ترجمہ: آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر راحتوں کی شگفتگی۔ سورہ مطففین آیت نمبر 25 یسقون من رحیق مختوم۔ ترجمہ: انہیں پلائی جائے گی سر بمہر خالص شراب۔ سورہ مطففین آیت نمبر 24 اور 25 کی تفسیر۔ رحیق پاکیزہ اور صاف شراب کو کہتے ہیں۔ مقاتل نے کہا پرانی شراب جس کا رنگ سفید ہو، جو ہر میل سے پاک اور چمکدار ہو، اسے رحیق کہتے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 26 ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ ترجمہ: اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ ختامہ مسکن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بلوری مٹکوں میں رکھی ہوئی ہوں گی وہ سر بمہر ہوں گے، اور مہر بھی کستوری کی لگی ہوگی تاکہ کوئی دوسرا آدمی ان کو ہاتھ تک نہ لگا سکے۔ جب بندگان خاص وہاں تشریف لے جائیں گے تو یہ مشک سے سر بمہر کیے ہوئے مٹکے کھولے جائیں گے اور خوبصورت نقرئی جاموں میں ڈال کر یہ شراب انہیں پیش کی جائے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ مختوم کا معنی ممزوج ہے، یعنی اس میں خالص کستوری ملی ہوگی، دنیا کی شرابوں کی طرح اس سے بدبو نہیں اٹھ رہی ہوگی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس شراب کا آخری گھونٹ پئیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ اس میں مشک گھول دی گئی ہے، اور تادیر یہی مہک انہیں محسوس ہوتی رہے گی۔ تنافس، تسابق یعنی لسان۔ اگر تم کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہو تو یہ نعمت اس قابل ہے کہ اس کی طرف تم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ سورہ مطففین آیت نمبر 27 وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم۔ ترجمہ: اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ سورہ مطففین آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ اس شراب میں تسنیم کے چشمے کا پانی ملایا جائے گا۔ جنت کی تمام شرابوں سے یہ اعلیٰ درجے کی شراب ہوگی۔ یہ نہروں میں عام نہ بہہ رہی ہوگی بلکہ بلوری میناؤں میں بند ہوگی جو کستوری سے سر بمہر ہوں گی۔ ان میں بلندیوں سے بہہ کر آنے والے چشمے تسنیم کا پانی ملا دیا جائے گا، اور اس چشمہ شیریں کا پانی بھی ہر ایک کو پینا نصیب نہیں ہوگا، صرف مقربین کے لیے مخصوص ہوگا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 28 عینا یشرب بها المقربون۔ ترجمہ: یہ وہ چشمہ ہے جس سے صرف مقربین پئیں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 29 ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ ترجمہ: جو لوگ جرم کیا کرتے تھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ اب پھر ان مجرموں کی سفلا مزاجی اور خستے طبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کو دیکھ کر ان کا مضحکہ اڑاتے اور ایک دوسرے کو آنکھیں مار مار کر اشارہ بازی کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی دل آزاری کرنے اور جی بھر کر ان پر پھپتیاں کسنے کے بعد یہ بے فکرے اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو دل لگیاں کرتے جاتے ہیں، گویا
کوئی بڑا قلعہ فتح کر کے گھر لوٹ رہے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 30۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آنکھیں مارا کرتے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 31۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ ترجمہ، اور جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے واپس آتے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 32۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ ترجمہ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے خاندانی معبودوں سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 33۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ ترجمہ، حالانکہ وہ اہل ایمان پر محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کمینہ حرکتوں پر تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں کی کیا فکر ہے؟ تم ان کے بارے میں کیوں ہر وقت چے میں گوئیاں کرتے رہتے ہو؟ کیا تم ان کے نگران ہو؟ کیا تم پر ان کو راہ راست پر چلانے کی ذمہ داری عائد ہے؟ تم اپنی خیر مناؤ، اپنے انجام کا خیال کرو۔ ان درویشوں کو خام خواہ کیوں دکھ کرتے ہو؟ ان کا دل دکھانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ سورہ مطففین آیت نمبر 34۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ ترجمہ، پس آج مومنین کفار پر ہنس رہے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 35۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ۔ ترجمہ، عروسی پلنگوں پر بیٹھے کفار کی خستہ حالی کو دیکھ رہے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ جب قیامت کا دن آئے گا اس دن کفار روئیں گے، اپنی بربادیوں پر آہو فگاں کریں گے، اور میرے محبوب کے یہ پروانے اپنی ابدی فوز و فلاح پر ہنس رہے ہوں گے۔ اپنے زر نگار پلنگوں پر بیٹھے ہوئے کفار کی تباہ حالیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا کہ منکرین نے جو کرتوت کیے تھے ان کا کس طرح انہیں پورا پورا بدلہ مل رہا ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 36۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ ترجمہ، کیوں کچھ بدلہ ملا کفار کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں پر سورہ مطففین مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔